السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، تفسیر عزیزی کی سورۃ تکاثر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے علاوہ قدیم تفسیروں میں بھی کہیں کہیں یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن میں نے اس واقعہ کو تفسیر عزیزی کے آخری پارے میں پڑھا، سورۃ تکاثر کے ذیل میں۔ عرب میں دو قبیلے تھے، بنو سہم، بنو عبد مناف۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اس بات پر کہ میں بڑا ہوں۔ یہ ہر دور میں انسانوں کے رہتا ہے، لیکن بڑا بننے کے پیمانے ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر قبیلے میں الگ ہوتے ہیں۔ ملازمین میں بڑا کون ہے، پہلوانوں میں بڑا کون ہے، سائنسدانوں میں بڑا کون ہے، سیاستدانوں میں بڑا کون ہے، کاشتکاروں میں بڑا کون ہے، زمینداروں میں بڑا، یہ ہر ایک کا ایک کے ہاں گریڈ ہے، دوسرے کے ہاں رقبہ ہے، تیسرے کے ہاں اقتدار ہے، چوتھے کے ہاں پہلوانی ہے، پانچویں کے ہاں بزنس ہے، چھٹے کے ہاں ایک ویری کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ذوق، یہ جذبہ، یہ شوق انسان کے انگ انگ میں ہوتا ہے کہ میں بڑا بنوں۔ تو یہی شوق نمایاں ہوا بنو سہم بنو عبد مناف میں کہ میں بڑا۔ اس نے کہا میں بڑا، کا دلیل دو بڑا ہونے کی۔ تو اس دور میں دلیل یہ تھی کہ جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوں، بکریاں زیادہ ہوں، وادیاں زیادہ ہوں، سونا زیادہ ہو، افرادی قوت زیادہ ہو، وہ بڑا ہے۔ یہ اس دور کا ٹرینڈ تھا۔ جس طرح ہمارے یہاں تاجروں میں بڑا کون ہے، کاشتکاروں میں بڑا کون ہے، ملازموں میں بڑا کون ہے، حکمرانوں میں بڑا، یہ الگ الگ۔ اس نے کہا تم کیسے بڑے ہو؟ تو اس نے اپنے جواب میں بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اونٹ لایا، بھیڑ بکریاں لایا، سونے چاندی لایا، وادیاں لایا، اور اپنے قبیلے کے افراد کی گنتی لایا۔ جواب میں دوسرا بھی یہی لایا۔ اللہ کی شان کے اس میں کوئی خاص فرق نہ نکلا جس کے بنا پہ بڑائی کا تاج کسی دوسرے کے سر پہ رکھا جاتا۔ اونٹ برابر، بھیڑ بکریاں برابر، وادیاں قریباً 19-20 کا فرق تھا۔ اس پہ پھر اس نے دوسرے نے کہا اب بتاؤ بڑے کیسے ہو؟ تو اس نے کہا میرے مرے ہوئے لوگ زیادہ ہیں۔ یعنی پستی کی انتہا دیکھیں، مقابر پرست۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا قد کات کچھ نہیں ہوتا، مرے ہوئے لوگوں کا حوالہ دے کر اپنا تعارف کراتے ہیں، میں فلاں کی پشت میں ہوں، فلاں کی گدی میں ہوں، فلاں کی آل میں ہوں۔ یہ انسانی پستی کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہارے پاس ایمان ہے، قرآن ہے، آمنہ کے لال کا اسوہ ہے، اپنے آپ کو بڑا کرو۔ مرے ہوئے لوگوں کے تعلقات کو کیش کروانا، اس سے بڑی اور پستی کیا ہے کہ آدمی مرے ہوئے تیسری پشت، چوتھی پشت، پانچویں پشت، ان میں سے کسی 200 سال پہلے مرے ہوئے آدمی کا حوالہ دے کے کہ میری عزت کرو، چونکہ 200 سال پہلے میرا بڑا ہوا مرا ہوا یہ تھا، میں فلاں۔ تو انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کو شمار کیا۔ تو اس پہ دونوں قبیلے قبرستان میں چلے گئے اور قبروں کی گنتی شروع ہوگی۔ وہ اپنی قبر دکھائے، یہ اپنی قبر دکھائے، وہ اپنے قبیلے کے فلاں فرد، یہ اپنے قبیلے کے فلاں فرد۔ جب پستی اس حد تک بڑھی کہ زندہ لوگ اپنے قد و قامت کے لیے مرنے والوں کی قبروں کی گنتی کرنے لگے، تو کائنات کے خالق کو اپنے شاہکار کی یہ تذلیل، یہ پستی پسند نہ آئی، تو سورۃ تکاثر اتری۔ اس موقع پہ شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے سورۃ تکاثر اتری، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں ہلاک، اس کا مفہوم یہ ہے، تمہیں ہلاک کر دیا اس شوق نے، اس ذوق نے، اس پیرامیٹر نے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس مخلوق زیادہ ہو، یعنی وادیاں زیادہ ہوں، سونا زیادہ ہو، بھیڑ بکریاں زیادہ ہوں، ریوڑ زیادہ ہوں، افرادی قوت زیادہ۔ یہ یہاں تک کہ تم نے اپنے اس مکروہ اور غلط پیرامیٹر کی بنیاد پر زرتم المقابر، تم نے قبروں کی بھی زیارت کرنا شروع کر دی۔ یہ ساس کیا، یہ چاچا کیا، یہ ماموں کیا، یہ پھوپھا کیا، یہ خالو کیا، یہ دادا کیا۔ اس پہ قرآن نے کہا دیکھو بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں زیادہ ہوں، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ اتنا خوبصورت پیمانہ کہ دنیا کے ہر شخص بڑا تاجر نہیں بن سکتا، بڑا سائنسدان نہیں بن سکتا، بڑا خطیب نہیں بن سکتا، بڑا زمیندار نہیں بن سکتا، لیکن ہر شخص دنیا کا اللہ کو ساتھ لے سکتا ہے۔ اسلام نے ہوا کی طرح، سورج کی طرح پیمانہ بڑا ایسا رکھا جس میں کوئی انسان یہ نہ کہے میرا بڑھاپا حائل آ گیا، میری غربت حائل ہوگی، میری بیماری حائل ہوگی۔ بیماری میں اللہ کو لے سکتا ہے۔ تو بڑا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے۔ ماہ رمضان اللہ کو ساتھ لینے کا مہینہ ہے، چونکہ اللہ کا تعلق توڑنے کے لیے جو سرکش قوتیں ہیں، نفس ہے وہ پامال ہو جاتا ہے روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ۔ شیطان ہے
وہ قید ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کو ساتھ لینے کا ہے، اور یقین جانے جس کو اللہ مل گیا۔ سورہ یونس کی آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، سورہ یونس کی آیت، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ جسے دکھ دے، کائنات کی کوئی طاقت، نبی، وزیر، غوث، کتب، ابدال، چاچو، ماموں، کوئی بھی اللہ کے دکھ کے فیصلے کو اللہ کے علاوہ دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ خیر کا فیصلہ کر لے، تمہیں عزت دینا، تمہیں اولاد دینا، تمہیں سرمایہ دینا، تمہیں صحت دینا، تمہیں دولت دینا، تو یقین جانو کوئی حاسد، کوئی ساحر، کوئی جابر، کوئی حکمران، کوئی متکبر، کوئی فلاں فلاں اللہ کے فیصلے کے آگے نہ جزوی بند باندھ سکتا ہے، نہ کلی بند باندھ سکتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر یہ اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ انسان کے دل و دماغ میں اتر جائے تو خوف کے سارے جالے اتر جائیں، پریشانیوں کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں، اور گرد و غبار دور ہو جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، سورہ یونس، بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر یہ کہتے ہیں نا فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی دور نہیں کر سکتا، تو کون دور کرتا ہے؟ إِلَّا هُوَ، مگر میں ہی دور کرتا ہوں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کا خیر کا فیصلہ اولاد کے روپ میں ہو، عزت کے روپ میں ہو، اقتدار کے روپ میں ہو، تو پھر کوئی کائنات کی طاقت اس عزت کے فیصلے کے آگے سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتی۔ چمگادڑ چاہتی ہے سورج طلوع نہ ہو، چمگادڑ مزاج چاہتے ہیں سورج طلوع نہ ہو، چمگادڑوں کی خواہش ہوتی ہے، انہیں اندھیروں سے رغبت ہوتی ہے، لیکن 1 کروڑ چمگادڑوں کی خواہش بھی سورج کے طلوع ہونے کے فیصلے کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جب اللہ کسی کی عزت کا سورج طلوع کرنا چاہتا ہے تو کائنات کی ساری طاقتیں ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوتی جتنی چمگادڑوں کی دن کے سورج کو نکالنے کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی ہوتی ہے۔ عطائی کلام عذابی کلام، میرا دینا کہہ دینا ہے، میرا عذاب دینا کہہ دینا ہے۔ اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ صرف کہتا ہے ہو جا۔ ہمیں تو پانی بھرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، برتن لینے کے لیے، کار چلانے کے لیے کتنی چیزوں کا مجموعہ چاہیے، تب جا کے اپنے عزائم میں ہم تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے عطائی کلام، میں دینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں دے دو، بس ہو جاتا ہے۔ عذابی کلام، میں کہتا ہوں اس کو عذاب دو، تو پھر یہ نہیں کہ فرشتوں کو بلاؤ، میٹنگ بلاؤ، کیبنٹ بلاؤ، عذاب کے اسباب بلاؤ، رسوائی کے طریقے نہیں، بھائی یہ کہہ دینا ہے کافی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی طاقتیں، قدرتیں، حکمتیں، ہیبتیں، اختیارات ہمارے دل و دماغ پہ اترے نہیں، اس لیے اللہ کو ساتھ لینے کا کبھی جذبہ ہے نہیں۔ میرا ڈی سی واقف ہے، میرا ایس پی واقف ہے، میرا ایم ایس واقف ہے، میرا وی سی واقف ہے، میرا گورنر واقف ہے۔ یہ فکریں اور ان کی تصویریں اور ان کے آٹوگراف اور ان کا آنا جانا اور ان کے حوالے اور ان کی وزٹنگ کارڈ، اس کو کیوں لیتے ہیں؟ ان کے اختیارات سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے اختیارات کا عکس ہمارے دلوں پہ پڑا نہیں، ورنہ آنگ آنگ سے وہ ہماری پیشانی ان سجدوں سے ابھی تک آشنائی نہیں ہے جو غیر اللہ کا خوف نکالے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہماری پیشانی ابھی ان سجدوں سے آشنائی نہیں ہوئی جو 1000 سجدوں سے نجات دیتی ہے۔ تو اللہ مل گیا تو اللہ کو لینے کا بہترین موسم، بہترین زمانہ، بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔ یہ مہینہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے ساتھ کمزور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کے لیے، بیمار تعلق کو تندرست کرنے کا مہینہ ہے، باقی چیزوں کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے کپڑے سلوائے ہیں، جوتے سلوائے ہیں، کرا صرف یہ چیزیں ان کا نہیں ہے، اس کے لیے باقی 11 مہینے۔ یہ مہینہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہو؟ اس کا بہترین جواب سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں، اتنا میں 2-3 روز پہلے پڑھ رہا تھا، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 4 دفعہ ہے، لفظ محمد 4 دفعہ ہے، اس میں 1 دفعہ اس صورت میں آیا، باقی 3 دفعہ اور ہے۔ کرتاز کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز معطر ہے، ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز مبارک ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ شیرینیاں، رانائیاں، خوشبوئیں ساری سمٹ کے آتی ہیں تو لفظ محمد بن جاتا ہے۔ تو سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے وہ طریقہ بتلایا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو میں اپنے محبوب کے نام منسوب صورت کی آیت نمبر 7 میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ارادہ نہیں کہ میں تمہیں مل جاؤں گا،
اور اگر میں مل گیا تو تمہیں عزت مل جائے گی، عروج مل جائے گا، قرضوں سے نجات، مرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، پریشانی سے نجات، تناؤ سے نجات، گمراہیوں سے نجات، جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، مکڑیاں جالے، جو تمہیں پتہ یا تمہیں نہیں پتہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مل گیا تو پھر اندھیرے چاک کروں گا، ظلمتیں چاک کروں گا، پریشانی چاک کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ نے اپنے آپ کو لینے کا ایک طریقہ، بڑا خوبصورت انداز سے طریقہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں ہماری نظر اس پہ گئی کیوں نہیں۔ میں 2-3 روز پہلے جب سورہ اپنا قرآن شروع کیا تو میں نے تفسیر کے ساتھ تو اتفاقاً میری نظر پڑی سورہ محمد پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کی آیت نمبر 7 میں میں صرف وہ آج آپ کو رکھ دیتا ہوں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دونوں جہان بنے اور ہر غم کے بادل چھٹیں اور ہر خوشی کا سورج طلوع ہو اور تتلیاں جگنوں موسم بہار اس کا مقدر بنے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کا وہ فارمولہ، وہ نسخہ کیمیا اور وہ قابل عمل طریقہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اس پہ عمل کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا اس پہ گواہ ہے، آمنہ کے لال کے نام منسوب صورت اس پہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ وہ میں آیت آج آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کو لینے کا اور اللہ کو لینے کا طریقہ وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ لیکن ایک بات رکھے رہے کہ قرآن سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جس کو قرآن پہ ایمان ہو۔ یؤمنون بما انزل الیک، قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ میرے محبوب جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے، قرآن پر ایمان لانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ سن لیں، قرآن سے فائدہ انہیں کو ہوتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی ساری آیات پر عمل کرنے کو فائدہ کوئی نہیں، یہ ناگزیر شرط ہے۔ موبائل سے فائدہ تب ہوگا جب بیلنس ہوگا، گاڑی سے فائدہ تب ہوگا جب فیول ہوگا، درخت سے فائدہ تب ہوگا جب جڑ ہوگی، بجلی سے فائدہ تب ہوگا جب واپڈے کے ساتھ کنیکشن ہوگا، جسم سے فائدہ تب ہوگا جب رگوں میں روح نامی چیز دوڑے گی۔ قرآن سے فائدہ تب ہوگا جب قرآن پر ایمان ہوگا۔ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن کی آیات اپنی تمام تر صداقتوں کے باوصف مجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اب قرآن پر ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایمان کافر بھی رکھتا ہے۔ یہ ایمان کہ قرآن منظم من اللہ ہے۔ کسی انسان کی، پہلی صدی کا کافر کہتا تھا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو کسی انسانوں کا لکھا ہوا کلام ہے۔ لیکن اس دور کا کافر، یہودی سے عیسائی جو بھی ہیں، وہ اس صداقت پر ایمان لے آئے کہ قرآن انسانی کلام نہیں، الہامی کلام ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، وہ کیوں ماننے پہ مادہ ہوا کافر ہونے کے باوجود کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، اگر یہ الہامی کلام نہیں ہے، آسمانی کلام نہیں ہے، الوہی کلام نہیں ہے، اور کسی انسان کی دماغ کا اور کاوش کا اور محنت کا اور ریاضت کا ثمر ہے، تو تم بھی عرب ہو، ماں عرب ہے، باپ عرب ہے، عربی سے واقف ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، عربی اسرار و رموز سے واقف ہو، کلام کو جانتے ہو، قرآن کا سیمپل تمہارے سامنے ہے۔ اس قرآن کے سیمپل کو رکھ کر اپنی مادرزاد اس کاوشوں کو طاقت میں لاؤ اور ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ تو صدیوں سے یہ قرآن کا چیلنج کھڑا ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، تو وہ قرآن پہ فٹ آتا ہے کہ قرآن کے چیلنج صدیوں کے بعد بھی ان کا شباب زائل نہیں ہوا، ان کا دوپہر کا سورج ڈھلا نہیں ہے، اور ان کا موسم بہار خزاں کی زد میں نہیں ہے، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ صدیوں سے یہ قرآن کا چیلنج مہمیز لگا رہا ہے، چابک مار رہا ہے، تانے مار رہا ہے دنیا عرب کو جو یہودی ہیں کہ بناؤ ایک جیسی۔ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے سورہ عصر کے جواب میں کہ عمر بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو مسلمہ کذاب نے کہا تمہارے صاحب پر کوئی کلام نازل ہوا، چونکہ یہ بھی قریشی تھے لیکن تھے نان مسلم، تو مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے مسلمہ کذاب نے عمر بن عاص جو بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے، ان سے کہنے لگا کہ تمہارے صاحب پر کوئی کلام نازل ہوا؟ کہنے لگے ہاں ایک صورت نازل ہوئی۔ کہ کون سی؟ انہوں نے یہ صورت پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس نے کہا اس جیسی صورت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، تو اس نے کہا بناؤ، یہی تو قرآن کا چیلنج ہے۔ ابن کثیر کے بقول سورہ عصر کے ذیل میں ابن کثیر نے یہ روایت لکھی ہے کہ اس نے پھر صورت بنائی قرآن کی صورت العصر کے مقابلے میں، یا وبر انک انت لہ اذنان و صدر و سائرک حفر نقر او کما قال، اس قسم کی آیت تھی جس کا مفہوم یہ تھا۔ اب سورہ عصر کا تو آپ کو ترجمہ جانتے ہیں، لو تدبر الناس ھذہ السورۃ لوسعتھم۔ امام شافعی کا یہ قول سورہ عصر کو خراج عقیدت ہے کہ اگر لوگ صرف اس سورہ عصر پر غور کر لیتے تو ان کی کامیابی کا پورا پیمانہ سورہ عصر میں موجود ہے۔
اگر لوگ غور کر لیتے تو لو تدبر الناس حاضہ السورہ لوسعتہم، اگر لوگ غور کرتے تو ان کے لیے کافی تھا۔ اب وہ اس زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، مگر کون لوگ بچ کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح کیے، جنہوں نے نیکی کی تبلیغ کی اور جو صبر کرتے رہے۔ اب اس کے جواب میں مسیلمہ کذاب کی صورت دیکھیں جو اس نے بنائی، اور یہ قرآن کے جواب میں بنائی۔ یا وبر، یہ ایک جانور تھا، عربوں میں پایا جاتا تھا، بلی نما جانور ہے، اس کا بلی کہہ سکتے ہیں، اے بلی، ترجمہ اس کو بتا رہا ہوں۔ اب ترجمے کے میں بلاغت پر، گہرائی پر، اس کے نظم و ضبط پر، بلندی خیال پہ غور کیجیے گا۔ ادھر سورہ عصر کو رکھیے گا ذہن میں، سورہ عصر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب سورہ عصر کے جواب میں صورت بنا کر جو داد طلب نگاہوں سے عمر بن عاص کو کہہ رہا ہے، وہ بھی رکھیے گا۔ اے بلی، تیرے 2 کان ہیں، 1 سینہ ہے، باقی بڑی بدصورت ہے۔ اس نے یہ کہہ کے کہا، بولو کیسی صورت ہے؟ یعنی یہ سورہ عصر کے جواب میں اس دور کے ماں باپ جس کا عرب تھا، اور قرآن کا توڑ جس کا مشن تھا، اور اپنی نبوت کے دعوے کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا۔ ابن کثیر نے لکھا، اس نے کہا یا وبر یا وبر انکا انت اذنان و صدر وسائروں کا حفر و نقر، اے بلی، تیرے 2 کان ہیں، 1 سینہ ہے، اور باقی تیرا جسم بڑا بدصورت ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں، مجھے تجھے داد دینے کو دل کرتا ہے۔ کہنے لگے 2 داد؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں اس بات پر ایمان لایا کہ قرآن کا جیسا کلام لکھنا۔ اس کے بعد مسلمہ نے اپنے متبعین کو کہا، کوئی بھی آدمی آج کے بعد کسی صورت کے جواب میں صورت لکھنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کو بھی خراج عقیدت ایسے ملے گا جیسے مجھے ملا، کہ سننے کے بعد آدمی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو الہامی کلام اس لیے مانتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ لیکن ایک اعتراض آتا ہے جو عرب نہیں ہے۔ میں شیکسپیئر کی قبر پہ کھڑا تھا، یہ برمنگھم سے میں گیا، مجھے اس کے ڈراموں کا شوق تھا جو اس نے لکھے، اور اس کی انگریزی کی مجھے شوق تھا۔ میں گیا اس کی قبر پر، اس کا گھر دیکھا، اس کی چیزیں دیکھی، تو مجھے میرے میزبان نے کہا، آپ لکھ سکتے ہیں شیکسپیئر جیسا؟ میں نے کہا میری زبان انگریزی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کی زبان عربی ہے ہی نہیں، اس سے مطالبہ کرنا کہ تم عربی جیسی صورت بنا کے لکھو، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ دنیا میں کتنے عرب ہیں؟ تھوڑے ہیں، اور چیلنج قرآن کا دنیا کے تمام انسانوں کو ہے۔ تو عقلاً کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو دیہاتی ہیں، ہم تو اسپینش ہیں، ڈینش ہیں، پرتگالی ہیں، پشتو ہیں، بروئی ہیں، پنجابی ہیں، اردو ہیں، فارسی ہیں، ہندکو ہیں، ہمیں تو عربی کا اے بھی نہیں آتا۔ ہم سے یہ مطالبہ ہی عجیب لگتا ہے، اور لگتے عجیب ہے۔ ایک آدمی راوی کے کنارے رہنے والا جس کو ABC کا نہیں پتہ، اس کو کیٹس کی طرح لکھو، ورڈزورتھ کی طرح لکھو، شیکسپیئر کی طرح لکھو، تو کہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن ایسا چیلنج تو نہیں کرتا جو قرآن کے انسان جس پہ اعتراض کرے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ تو چیلنج تھا اس دور کے عربوں کو، جن کو اپنی عرب دانی پر، فصاحت پر، بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ باقی دنیا کے انسانوں کو عجم کہتے تھے، گونگے۔ تو قرآن نے عربوں کو عجم کر دیا۔ جو اولین مخاطبین تھے جن سے قرآن اترا تھا اور جن کو بے بس کرنا چاہ رہا تھا، وہ عرب تھے، اور عرب کا معنی ہے بولنے والا، اور عجم کا معنی ہے گونگا۔ تو عرب اپنی فصاحت کے مقابلے میں دنیا بھر کے انسانوں کو گونگا کہتے تھے، تو قرآن نے عربوں کو گونگا کر دیا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کا کوئی اور چیلنج جس سے پتہ چل جائے کہ الہامی کلام ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ دنیا کے کسی انسان کا ایک چیلنج بھی انسانوں کی معلوم 10,000 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے جس کو توڑا نہ گیا ہو۔ کوئی ایک پہلوان دنیا کے پہلوانوں کو چیلنج کرتا ہے میرے مقابلے میں ہو، کوئی شاعر دنیا کے شعراء کو چیلنج کرتا ہے میرے جیسا کلام لکھو، کوئی سائنسدان دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے جیسے ایجاد لے کے آؤ، کوئی وکیل دنیا کے وکلاء کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے جیسا اپنے وکالت پہ گرفت لے کے آؤ۔ تو دنیا کے کسی انسان کا چیلنج لانگ لاف نہیں ہوتا، ایور لاسٹنگ نہیں ہوتا، فار ایور نہیں ہوتا، مہینے میں 2 مہینے میں اس کے توڑنے والے اس سے بڑھ کے آ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے چیلنج کیا قرآن مجید کے اندر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو ایک چیلنج کو توڑو۔ وہ چیلنج کیا ہے کہ میری نعمتیں گن کے دکھاؤ۔ اب یہ وہ چیلنج ہے جس کے لیے عربی زبان ہونا ضروری کوئی نہیں۔ آدمی جس زبان کو اس کو حکم ہے کہ اگر تمہیں اپنے ناز ہے تو اللہ کے اس چیلنج کو توڑو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر اللہ نے شروع میں اس کا منطقی انجام بتا دیا کہ تم گن نہیں سکو گے۔ اچھا اگر یہ ممکن نہیں تو اگر اللہ ایک اور چیلنج کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُم، دوسرا کہ وَلَوْ كُنتُم فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت تمہیں آئے گی چاہے تم لوہے کے قلعوں میں چھپ جاؤ۔ تو دنیا کے 8.5 ارب انسانوں میں طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، دنیا کا کوئی انسان آج تک ایک چیلنج قبول کر سکو کہ میں نے قرآن کے اس چیلنج کو شکست دے دی معاذ اللہ، اور میری بستی میں 10,000 سال کا ایک آدمی آج بھی رہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اگر تمہیں ہے تم ایک
لوہے کے قلعوں میں چلے جاؤ، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ تو قرآن مجید کے جو چیلنج قرآن نے کیے وہ 9-10 کے لگ بھگ جو میں نے پڑھے، ممکن ہے اور بھی ہوں گے، ان میں ایک چیلنج بھی نہیں ہے جس کو شیک کیا گیا ہو، ہلایا گیا ہو۔ تو یہ دوسرا تھا الہامی کلام ہونے کا کہ انسان کا چیلنج دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے ان چیلنج نہیں رہ سکتا۔ ہندو آ جائیں گے، سکھ آ جائیں گے، دہری آ جائیں گے، ایتھیسٹ آ جائیں گے، کمیونسٹ آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم قرآن کے چیلنج کو توڑتے ہیں۔ اسلام کو جڑوں سے اکھیڑنے کی مذموم خواہش رکھنے والے، ان کے لیے کتنا آسان طریقہ ہے کہ وہ مہربانی کریں اور قرآن کے ایک چیلنج کا جواب دیں کہ تم مہربانی کرو اللہ کی نعمتیں گن کے دکھاؤ، تم مہربانی کرو موت سے بچ کے دکھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اور نہیں، تم اللہ کی کسی مخلوق میں نقص نکال کے دکھاؤ۔ حل تری من فطور فرج البصر ثم ارج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور یہ وہ ایمان ہے جو اس دور کا کافر بھی رکھتا ہے۔ دوسرا، قرآن پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یہ محفوظ کلام ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ جو اللہ کے محبوب کے زبان اقدس پہ اترا، سینہ اقدس پہ اترا، صدیوں کے زمانی اور مکانی فاصلے کے باوجود اس میں زیر زبر شد مد جزم ترتیب میں فرق نہیں آ سکا۔ یہ دوسرا قرآن پر ایمان لانا ہے، اور اس پہ بھی کافر ایمان رکھتا ہے۔ اس دور کا کافر اس بات کو مانتا ہے کہ واقعتاً یہ قرآن جو محمد عربی پہ اترا تھا اس میں آج تک تبدیلی نہیں ہو سکی۔ کیسے؟ ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک کتاب ہے، اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، ویسے تو کتابوں سے پرہیز ہے الحمدللہ، اس امت کو فیس بک کے بعد بک سے تو پرہیز ہے، لیکن اگر موقع ملے تو ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک کتاب ہے خطبات بہاولپور، اس کا پہلا خطبہ قرآن مجید کی عظمت پہ ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے پہلے خطبے کے آخری صفحے پہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح اس دور کا کافر بھی ہزار اختلاف کے باوجود اس بات کو مان چکا ہے کہ قرآن محفوظ کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جرمنی میں تھا، پیرس میں، تو وہاں کے عیسائیوں میں، پادریوں میں ایک شوق پیدا ہوا کہ قرآن جو عیسائی انجیل تھی اصل میں آرامی زبان میں اتری تھی، جس طرح قرآن کی اصل اوریجن زبان عربی ہے۔ انہوں نے کہا آرامی زبان کی انجیل اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو سب سے پہلے انجیل کا ترجمہ کیا گیا وہ یونانی زبان میں تھا۔ یونانی زبان آرامی زبان کے قریب تر زبان ہے، چونکہ آرامی زبان کی انجیل کا ترجمہ سب سے پہلے جس زبان میں کیا گیا وہ یونانی زبان تھی۔ انہوں نے کہا دنیا بھر کے یونانی زبانوں کے تراجم کو اکٹھا کرو اور اس میں دیکھو کوئی فرق تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے ترجمے اکٹھے کیے، مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنے بھی ترجمے یونانی زبان کے تھے اس میں 2 لاکھ اختلافات نکلے۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بہاولپور کی پہلے خطبے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے 2 لاکھ اختلافات۔ یہ عیسائی پادریوں نے انجیل کے بارے میں لکھا اور کہا اس میں 1/7 حصہ انتہائی بنیادی تھا، یعنی کوئی مائنر اختلاف نہیں تھے، میجر تھے، بڑے بڑے اختلاف تھے۔ 2 لاکھ اختلافات انجیل میں آ گئے۔ پھر انہیں حسد ہوا قرآن پر، انہوں نے کہا قرآن مجید کو بھی اسی میزان پہ تولا جائے۔ تو پھر انہوں نے قرآن مجید کے کلیکشن کا جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ پہلی صدی میں جو قرآن مجید سید عثمان کا تھا اس کی فوٹو کاپی کروائی ترکی سے، پھر چلتے چلتے اس دور تک عرب عجم میں، تاشقند میں، شام میں، ایران میں جو قرآن ملتا گیا 3 نسلوں تک انہوں نے قرآن مجید کی کلیکشن کی جمع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا 42,000 قرآن مجید جمع ہوئے۔ 1933 میں ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں پیرس میں تھا، یہ میونخ یونیورسٹی کے اندر یہ ایک ادارہ قائم کیا گیا قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ۔ اس تحقیقات نے بے پناہ فنڈ کیے، سفر کیے، لوگوں سے ملا، کاپیاں کروائیں، مخطوطے لیے، جنگلوں میں شہروں میں جا کے لوگوں سے ملے۔ 1933 میں پھر اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریکشل وہ وہاں پیرس کی پبلک لائبریری میں آیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے پرانے نسخے پڑے ہیں، فوٹو کاپی کروانی ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں اس سے ملا، میں نے کہا یہ اس کا مقصد، اس نے کہا جی انجیل کی 2 لاکھ اختلافی روایات کی بنا پر ہم حسد میں آ کر قرآن کو غیر محفوظ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے نہیں تھے، غیر تھے، محبت میں نہیں تھے، نفرت میں تھے، عقیدت میں نہیں تھے، بغض میں تھے، اور انہوں نے کوشش کر رہے تھے۔ کہ میں نے پوچھا کتنے قرآن جمع ہو گیا؟ کہنے کہ 42,000 قرآن جمع ہو چکے قدیم۔ پہلا ہمارے پاس قرآن وہ جمع ہو جو عہد عثمانی کا تھا، باقی پھر ہم دنیا میں لیتے رہے۔
اور اب ہمارے پاس 42,000 کی جمع ہو چکے ہیں۔ اتنے میں دوسری جنگ عظیم کا طبل بج گیا، 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ تو جس بلڈنگ میں جرمنی کے اندر وہ 42,000 قرآن رکھے گئے تھے، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ بادل برسیں اور بم گرے اور ہماری یہ جمع پونجی خراب ہو جائے، اگر بچ گیا تو ہم مزید قرآن کے جمع کرنے کا کام رکھیں گے، لیکن فی الحال یہ 42,000 جو قرآن مجید جمع ہو چکے، ان کی جو ایک رپورٹ شائع کریں، اس پہ انہوں نے تحقیق کی، الف سے لے کے والناس تک قرآن کو تھارولی پڑھا، گہرائی سے پڑھا، لفظ دیکھ کے سارا۔ انہوں نے کہا یہ 42,000 قرآن مجید جو پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک، 1933 تک یا 34 تک جو ہمارے پاس قرآن ہے 42,000، ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ عیسائی پادری ہونے کے باوجود ان شرق غرب کے قرآنوں میں ایک جگہ بھی اختلاف واقع نہیں ہوا۔ تو یہ محفوظ کلام ہے، اس پہ غیر بھی ایمان رکھتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ غیر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تیسرا جس پہ غیر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ سچ ہے، اس پہ ایمان صرف مسلمان کا خاص ہے۔ یہ جو صحابہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے اور 5ویں صفحے تک آوازیں جاتی تھیں اور ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے تھے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، وہ کیا تھا؟ انہیں یقین تھا کہ قرآن سچ ہے۔ قرطبی کا واقعہ میں نے لکھا تھا، امام قرطبی کہتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، پہاڑ کے دامن میں رات ہوگی، فجر میں نے پہاڑ کے اس دامن کی بستی میں پڑھی تو چند بدو انہوں نے پتھروں کو جوڑ کر بے ہنگم طریقے سے مسجد بنائی تھی۔ اس میں فجر کی نماز میں چند بدو ایک امام نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے اس نے نماز کے اندر کچھ کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ کوئی سکالر نہیں تھا، جامعۃ الازہر کا فارغ نہیں تھا، دیوبند کا فارغ نہیں تھا، کوئی پوسٹ ڈاکٹریٹ نہیں تھا، بدو پہاڑوں کے بیچ میں تہذیب سے دور، لیکن اس دور کا قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، اس پہ یہ خاصہ صرف مسلمان کے۔ آنسو تب نکلتے ہیں، چیخنا تب نکلتا ہے، یہ عمل کی کھیتی تب آباد ہوتی ہے جب یہ ایمان کا کانسیپٹ آ جائے۔ باقی قرآن اللہ کا کلام ہے، محفوظ کلام ہے، یہ کس درجے میں یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، لیکن اس پہ وہ نہیں آتے کہ یہ قرآن جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے۔ کہنے کہ فجر کی نماز ہوئی تو دوسری رکعت میں امام نے نماز کے اندر کچھ کھانا شروع کر دیا۔ اب امام نماز کے اندر کھائے اور لعاب نکلے تو یہ مفسدات نماز میں ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرطبی مفسر تھے، عالم تھے، آج تک قرطبی سے کوئی مفسر اپنی تفسیر کے لکھنے میں امام قرطبی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی ہر مفسر کی بنیادی مجبوری ہے، امہات التفاسیر میں ہے۔ کہنے لگے میں نے نماز کے بعد کہا ان للہ، تو امام نے میری طرف مڑ کے دیکھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اماموں کو مسائل امامت کا اندازہ نہیں، یہ قرب قیامت ہے۔ تو امام نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا تم نے نماز کے اندر نگلنا شروع کیا، چبانا شروع کیا، کھانا شروع کیا۔ تو امام نے پڑھا ان للہ۔ میں نے قرطبی کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید اس کو غلطی کا اعتراف ہو گیا ہے اور پھر اس پہ ندامت کر رہا ہے۔ اس نے کہا ان للہ، جاہل قسم کے مقتدی آ گئے۔ اب اس نے پتھر پھینک دیا ہے امام قرطبی کی طرف۔ امام قرطبی نے کہا میں جاہل کیسے ہوں؟ کہنے کہ یہ بتاؤ کہ میں نے چبانے کا عمل پہلی رکعت میں کیا دوسری میں؟ انہوں نے کہا دوسری میں۔ تو کہنے کہ اگر چیز منہ میں تھی تو پہلی میں کیوں نہیں چبایا؟ اگر کوئی چیز منہ میں ہوگی تو لاجک وائز عقلی طور پر پہلی رکعت میں چبانا چاہیے تھا۔ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، قرات لمبی ہوتی ہے، تو پہلی رکعت میں کیوں نہیں چبایا؟ کہنے کہ ہاں چبایا تو دوسری رکعت میں۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ دوسری رکعت میں نے کیا پڑھا؟ قرطبی تھے، انہوں نے کہا انہار من ماء غیر آسن، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، انہار من عسل مصفی، وہ جو قرآن کی سورہ محمد کی غالباً آیات میں آتے ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں۔ تو کہنے لگا وہ کیسا مومن ہے جو قرآن کے جنت کے شہد شراب پڑے اور اس کے منہ میں پانی نہ ہے؟ وہ بھی کوئی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے کہ جو قرآن کے شہد سنے، قرآن کی شراب سنے، قرآن کا پانی سنے، قرآن کا دودھ سنے اور اس کے منہ میں پانی نہ ہے؟ یہ تھا اس دور کے بدوؤں کا ایمان بالقرآن، جس سے آج کا شیخ الحدیث بھی پوری طرح محروم ہے۔ حضرت عمر پانچویں صف تک رونے کی آواز جاتی، آیت پڑھتے آیت اتر جاتی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے سینے پہ جب تک قرآن کا نزول نہ ہو اس وقت تک کھل نہیں سکتا۔ تو ایمان بالقرآن جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک قرآن اپنے چہرے کی نقابیں اتارتا نہیں ہے۔ جس طرح کی عزت والی خاتون بے حیا مرد کے سامنے اپنے بے حجاب نہیں ہوتی، قرآن بھی بے حیا کے سامنے بے حجاب نہیں ہوتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، جس کا دل و دماغ گناہوں سے لبریز ہو، قرآن اپنے روح زیبہ سے نقاب اتارتا ہی نہیں ہے، وہ سب پڑھتا رہے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے مذاق کر رہے ہوتے ہیں،
قرآن پڑھتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک نے حافظ کو دیکھا، ابھی ریسنٹلی قرآن پڑھ رہا تھا اور نیچے موبائل رکھا ہوا تھا، ہر 2 منٹ کے بعد موبائل دیکھ لے پھر دیکھ لے۔ تو جس کے قرآن کا یہ عالم ہو، اس بے حجاب آدمی کے اوپر قرآن اپنا حجاب کیوں اتارے؟ باحیا عورت بے غیرت انسان کے سامنے حجاب نہیں اتارتی، قرآن جیسے باحیا دلہن کون سی ہے، وہ کیسے اپنے بے نقاب اتارے؟ نقاب کیسے اتارے؟ تو قرآن میں اچھا یہ پہلی صدی میں کس درجے میں کافر میں بھی ایمان تھا جو اس دور کا مومن بھی محروم ہے۔ عمل کی کھیتی قرآن کے اس تیسرے ایمان کی برکت سے آتی ہے۔ قرآن الہامی کلام ہے، قرآن محفوظ۔ اچھا قرآن غیر مسلم قرآن کا حافظ بھی ہو سکتا ہے۔ المنجد جو عربی لغت ہے، اس کا لکھنے والا عیسائی تھا اور حافظ قرآن تھا۔ حافظ بھی ہو سکتا ہے، قاری بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے اسلامیات والے پاکستان کے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے غیر مسلموں کے یہاں پڑھ کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں عیسائی نے پڑھایا تھا، حدیث میں یہودی نے پڑھائی تھی، تکابر دیانہ میں ہندو نے پڑھایا تھا۔ یعنی پی ایچ ڈی کرنے والے اسلامیات کے لوگ غیر مسلموں کے پاس جا کر قرآن کے لغوی، نحوی، شان نزول ساری چیزیں سے، تو قرآن کا حافظ بھی ہو سکتا ہے، قاری بھی ہو سکتا ہے، معنی بھی جان سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات پر یقین کامل یہ صرف مسلمان کا حصہ ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے پہلی صدی میں یہ ایمان بالقرآن یہ تھا، یہ کلام اللہ ہے، محفوظ کلام ہے، یہ بھی تھے، لیکن اصل جو مسلمان کا ترہ امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، نقش کل حجر ہے، پتھر پہ لکیر ہے، پوری کائنات ٹکرا جائے اس کا کوئی مسئلہ۔ اس لیے قرآن کو تشبیہ دی نا الہدا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدا۔ میں نے کہا تھا ہدا کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں ابری چٹان کو، اس چٹان کے ساتھ ٹائٹینک ٹکرائے، کشتی ٹکرائے، کوٹا ٹکرائے، چھوٹا ٹکرائے، کبھی بھی چٹان سرکتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، رنگ نہیں چھوڑتی، لیکن شکست اور ٹوٹ پھوٹ اور تخریب کاری اسی کا مقدر ہوتا ہے جو چٹان سے ٹکراتا ہے۔ آئس برگ سے ٹکرایا تھا 1911 میں ٹائٹینک، تو برف کے تودے سے پاش پاش ہو گیا۔ تو جو پہاڑ سے ٹکرائے گا تو قرآن تو وہ پہاڑ ہے جس کے رنگ نہیں اترتے، جو جگہ نہیں چھوڑتا، جو پاش پاش نہیں ہوتا۔ دنیا کا جو انسان قرآن سے ٹکرائے گا اسی کی کشتی حیات کے سارے تختے ادھڑ جائیں گے، وہ تاجر ہو، وہ کاشتکار ہو، وہ حکمران ہو، وہ محکوم ہو، وہ جو بھی ہو، قرآن سے ٹکرانے والے کے مقدر میں سارے جسم و جان کے تختوں کا پاش پاش ہونا اس کا مقدر ہے۔ پہلی صدی میں یہ تھا ایمان بالقرآن کہ قرآن نے جو کہا وہ حق ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، کافر تھا، اعتقادی کافر تھا۔ اس کے جواب میں سورہ قلم کی 5-6 آیات اتری، فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، یہ آیات اتری۔ اس میں ماں کے پاس کیا کہ ماں جو میرے عیب محمد عربی نے بتلائے ہیں 8-9 تو جانتا ہوں، 10واں نہیں جانتا۔ یعنی یہ اس درجے کا ایمان تھا۔ اس دور کے اعتقادی دشمن کافر ولید بن مغیرہ کو اس نے کہا سورہ قلم کی روشنی میں جو اللہ نے میرے کہنا کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، باقی سارے جان گیا، ایک عیب ہے جس کی گواہی یا تصدیق یا تردید تو کر سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ولید بن مغیرہ حرامی ہے، زنیم، مشکوک النسب ہے، اس کی سرٹیفیکیشن اور اس کی سند تو بتا سکتی ہے، یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ایک عرب سردار کا اپنی ماں سے یہ سوال پوچھنا، یہ قرآن پر ایمان لانے کا کمال درجے کا تقاضا تھا۔ نوید نہیں تھی، فضیلت نہیں تھی، خوشخبری نہیں تھی، حرامی ہونے کی وعید تھی۔ اور عرب کا ماں سے کہنا کہ میں حرامی ہوں، بتا میرا باپ کون تھا، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب قرآن پہ ایمان کمال درجے کو۔ میں کبھی سوچتا ہوں ولید بن مغیرہ کو جو قرآن کے متن پہ ایمان تھا، کاش مسلمانوں کو وہی کچھ مل جاتا، ہماری خزاں رت بہار میں بدل جاتی، ہماری سیارات دن میں آ جاتی، ہماری بدعملی کی ساری فصل اجڑ جاتی، اور ہم مسلمان دنیا کے لوگوں کے سامنے امام بن جاتے۔ اگر ولید بن مغیرہ کا قرآن کے الفاظ پہ ایمان کا کچھ حصہ آج کے مومن کو مل جائے تو کام بن جائے۔ وہ ماں کے پاس کیا، قرآن نے سورہ قلم میں جو میرے عیب بیان کیا 9 یا 8 وہ تو میں گواہی دیتا ہوں۔ آخر پہ کہا ہے کہ یہ زنیم ہے، حرامی ہے۔ تو آگے ماں تھی، اب ماں کا جوان بچہ بھی وہ جو سردار تھا اور وہ خود باپ تھا۔ ولید بن مغیرہ اس وقت شادی شدہ ہو کے باپ بن چکا تھا اور ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اور ماں کا بڑھاپے کے عالم میں بچے کے سامنے یہ اقرار کرنا کہ میں زانیہ ہوں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ آدمی سوچ کے حد تک بھی مشکل نہیں ہے۔ اور عرب جن میں عفت و عصمت کا بڑا خیال تھا، اس نے بڑا دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی، تو ولید نے کہا ماں قرآن نے کہہ دیا میرے حرام میں میں شبہ تو کوئی نہیں۔ ہاں اقرار جرم کے بعد سزا میں کمی ہو سکتی ہے،
تو اقرار کر یا نہ کر، قرآن نے کہہ دی یہ ہے قرآن پر ایمان کا وہ حصہ جو مسلمان کا خاص ہے، اور پہلی صدی میں مسلمان کے عمل کی وجہ سے کسی درجے کا یہ متعدی چیز غیر مسلم کو بھی نصیب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا یہ یقین نہیں آگے پیچھے ہو سکتا کہ میں حرامی ہوں، لیکن اگر تو اقرار کر لے تو اقرار جرم سے سزا میں کمی ہو سکتی۔ تو میں نے کہا تیرا باپ نامرد تھا اور پھر میں نے اپنا جسم ایک چرواہے کے حوالے کیا تھا اور تو اس کی پیدائش ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ تو یہ ہے قرآن پر فائدہ لینے کا پہلا طریقہ کہ قرآن پر ایمان ہو۔ ہم رمضان کی افطاریوں میں کبھی کبھی اپنے دعاؤں میں جو دعائیں مانگتے ہیں سارے مانگنا، یہ بھی کبھی کبھی مانگا کریں کہ اللہ میں قرآن پر ایمان نصیب فرما۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں میرے محبوب جو آپ پر اترا۔ اب سورہ محمد کی وہ آیت سنیں جس میں اللہ نے یہ بتلایا کہ میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں۔ اتنا خوبصورت طریقہ کہ مت پوچھو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، بھائی یہ چھوٹی سی ہے، آگے اگلی چھوڑ دوں۔ 3-4 لفظوں پر مشتمل آدھی سطر کے اوپر قرآن نے اب اللہ کا ساتھ دینے کا نسخہ کیمیات دیا۔ اے ایمان والو، مدینہ کے کچھ لوگوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم مسلمان ہو مومن نہیں ہو، تم مجھے مانتے ہو میری نہیں مانتے۔ بدو مسلمان ہوئے واپس چلے گئے، وہی کھانا وہی پینا وہی صبح وہی شام وہی لینا وہی دینا، ان کے طرز حیات میں اسلوب زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر آگے ناز کرنے لگے قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لا چکے۔ تو اللہ نے ان کے شب و روز کے معمولات کو گواہی دے کر کہا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، رہا اللہ کی ماننا تو تم ابھی اس درجے پہ نہیں ہے۔ اور اللہ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کو کہا یا ایھا الذین ھادوا، او یہودیو، یا ایھا الکافرون، او کافرو، ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگوں جو مجھے مانتے اور میری مانتے ہو، ایک کام تو کرو، ان تنصروا اللہ، ان شرط ہے، کنڈیشن ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام حیات کی، قرآن کی مدد، اسلام کی مدد۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ینصرکم، میں وعدہ کرتا ہوں میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ میری مدد ہوگی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ، میرے مدد کے بعد قلیل بھی کثیر ہو جاتا ہے، کمزور بھی کبھی ہو جاتا ہے، پسماندہ بھی شہرتوں کی بلندی پہنچ جاتا ہے، گمراہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اگر تم میری مدد کرو، یعنی میرے دین کی مدد کرو۔ اب اس میں ایک غلطی ہے، ہمارے ہاں مسلمان کی مدد کو اسلام کی مدد کہتے ہیں۔ مسلمان کی مدد اور ہے، اسلام کی مدد اور ہے، دونوں کا درجہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہونے کا، اللہ کی مدد لینے کا طریقہ مسلمان کی مدد نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اسلام کی مدد ہے۔ مسلمان کی مدد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ 1997 میں افغانستان گیا تھا جب روس سور ہو کے جا چکا تھا۔ روس 89 میں روس تھا، جب طالبان سے شکست کھایا تو روس کو کبھی الٹا پڑھو تو کیا بنتا ہے؟ جب تک فاتح تھا روس تھا، جب شکست کھا گیا تو پھر الٹا ہو گیا۔ 89 میں وہ شکست کھا گیا، پھر واپس چلا گیا۔ پھر شکست کھانے کے بعد میں وہاں گیا تو طالبان اجڑ چکے تھے، سڑکیں پامال ہو چکی تھیں، روڈ انفراسٹرکچر خراب ہو چکا تھا، سلامت الاعضاء لوگ بیساکھیوں پہ تھے۔ تو دنیا بھر کے NGOز ان کی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی، نرم و نازک لوگ، آرام پسند لوگ، سفید لوگ آئے ہوئے تھے۔ افغانستان کے پہاڑوں میں، وادیوں میں، بھوک میں، گرمی میں، تپش میں سرد جا کے مسلمانوں کی مدد کرتے۔ تو مسلمان کی مدد کافر بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو زلزلہ آیا تھا 2005 یا 6 میں مظفر آباد میں گیا تھا، وہاں اس زلزلے میں دنیا بھر کی NGOز آ گئی تھی۔ میں نے خود ان سے ملا، ان کے مکان ٹھیک کر رہے ہیں، ان کی چھتیں بنوا رہے ہیں، ان کو گھر دے رہے ہیں، ان کو لاٹھیاں دے رہے ہیں، ان کو بیساکھیاں دے رہے ہیں، ان کو مشینیں دے رہے ہیں، ان کو دوائیاں دے رہے ہیں، سب کچھ۔ لیکن ان سے کر کے ان کو قرآن دو، مظفر آباد کے لوٹے پٹے لوگوں کی مسجد بنا دو، انہیں کہ یہ مکان بنواؤ، دوائیاں لو۔ تو مسلمان کی مدد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں، اور مسلمان کی مدد مسلمان بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی، ابھی رمضان آیا تو کتنے لوگوں نے رمضان پیکج بنائے، 10-10 ہزار تھیلا بنایا، گھروں میں بھیجا۔ ایک ہے مسلمان کی مدد کرنا، یہ اور چیز ہے، اس پہ بھی اجر ہے، ثواب ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں مقروض ہوں، فلاں کے پیسے دینے دے نہیں سکتا، آپ اس کو کہیں مجھے 4 دن کی فیور دیں، آپ خاموش ہو گئے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اس نے پھر کہا صحابہ حیران تھے کہ اللہ کے محبوب کسی مصیبت زدہ کے مصیبت کو حل کرنے کے لیے پہلی دفعہ ہی ہاں فرماتے تھے۔
تو 3 دفعہ جب وہ محنت کرتا رہا، قسم اٹھاتا رہا کہ میں ڈیفالٹ کر گیا ہوں، پریشان ہوں، باغات اجڑ گئے ہیں، مجھے تھوڑا سا گھومنے پھرنے کی مہلت دے، باہر نہیں نکل سکتا، وہ سامنے آتا ہے میں گلی بدل لیتا ہوں. تو 4تھی دفعہ بولنے لگا تو آپ نے خاموش جاؤ. پھر آپ نے صحابہ کو کہا تم نے اس کی سفارش کر کے ثواب کیوں نہیں لیا؟ میں 3 دفعہ خاموش رہا کہ تم بھی مجھے کہتے. اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں یہ انصاری ہے، اچھا آدمی ہے، بھلے مانس ہے، ماضی صاف ہے، حالات آ گئے ہیں، باغوں پہ بارش آ گئی ہے، پھل گر گئے ہیں، ہماری کل آمدنی یہی ہے. تو میں 3 دفعہ جو اس کی بات پہ ہاں نہیں کر رہا تھا، تمہیں سفارش کرنے کی موقع دے رہا تھا، تم گونگے بن کے بیٹھے رہے. مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے سفارش کے ساتھ ہی کرو. تو مسلمان کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا عیب فحشہ ہونا، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے حقیر مخلوقوں میں کہ مخلوق کتا. بخاری کی روایت ہے فحشہ خاتون نے کتے کو پانی پلا دیا، بخشی گئی. تو اللہ کو تو مخلوق کی مدد کہتے ہیں پیار ہے. فحشہ عورت عصمت فروش، جسم فروش، کتے کو اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا موزہ باندھا، کنویں سے پانی نکالا، گڑھا کھود کے کتے کو پانی پلایا، اس بنا پہ فحشہ کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گی. تو مسلمان تو بڑی بات ہے. لیکن ایک ہے مسلمان کی مدد، وہ کافر بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے. ایک ہے اسلام کی مدد، یہ اور چیز ہے. مثلا آپ نے کسی کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، بیوہ کا، یتیم کا، مسکین کا، ہر مہینے 10,000 20,000 دے رہے ہیں. کبھی جا کے اس کے گھر میں کہا کہ باجی وہ پیسے پہنچتے نمازوں کا کیا حال ہے؟ جن کے گھروں میں رمضان پیکج دیا ان کے گھروں میں جا کے روزے کے فضائل بیان کیے، جن کو مکان بنا کے دیا ان کو پردے کا کہا، جن کا ماہانہ روزینہ مقرر کیا ان کو قرآن کا کہا. تو اسلام کی مدد کرنے پر اللہ کی مدد کے وعدے ہیں. ان تنصر اللہ، اس بات کو رکھیں. اگر مسلمان بھی مسلمان کی مدد کرے اور اسلام کی بات نہ کرے، کافر بھی مسلمان کی مدد کرے اور اسلام کی بات نہ کرے. کافر کو کہو مسلمانوں کی مسجدیں بنا دو. چولستان میں کتنے علاقے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، تو وہ گھر بنائیں گے، مکان بنائیں گے، لیکن نہیں دیں گے. اور مسلمان کو کہو کہ مسلمان کی مدد کرو اور ساتھ جا کے اس کو اسلام کی بات کرو. اسلام کی مدد یہ ہے کہ شرک پر توحید کو غالب کرنے کی کوشش کیجیے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ بدعت پر سنت کو غالب کرنے کی کوشش کیجیے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ موسیقی پر قرآن کو غالب کرنے کی کوشش کیجیے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ جمہوریت پر خلافت کو غالب کرنے کی کوشش کیجیے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ بے حجابی، بے پردگی پر حجاب کو غالب کرنے کی کوشش کیجیے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ سود کے خلاف تجارت کو فروغ دیا جائے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ موسیقی کے مقابلے میں قرآن کے نغمات کو عام کیا جائے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کی بجائے الگ الگ نظام بنانے کی مدد کی جائے. اسلام کی مدد یہ ہے کہ دھوکے کی بجائے سچ بولا جائے. یہ ہے اسلام کی مدد. تو اللہ کی مدد کا وعدہ سورہ محمد کی روشنی میں ان تنصر اللہ، تم اسلام کی مدد کرو، ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اسلام کی مدد نہیں کرتے، مسلمان کی کرتے ہیں، اور کافر بھی مسلمان کی کرتا ہے، اسلام کی نہیں کرتا. اس لیے پنیری کا پودا لگا ہوا ہے گملے میں جب تک رہے گا پانی دینا پڑے گا، اور جب گملے سے زمین میں چلا جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد پودا زمین کے ساتھ جڑیں ملا کر خود کفیل ہو جائے گا. پانی دو نہ دو، اس کی جڑ بھی مضبوط، تنا بھی مضبوط، اس کی شاخیں مضبوط. جب تک مسلمان کی مدد کرو گے اور اس میں غیر اسلامی چیزوں کو نکال کے اس کی اسلام کی بات نہیں کرو گے تو مسلمان ایسے جیسے گملے میں لگا ہوا پودا، نہ تنا مضبوط، نہ پھل آئیں گے، نہ پانی زمین سے لے سکے گا. مسلمان کی مدد کرو تاکہ مسلمان کی مدد بھی کرو اور اسلام کی مدد بھی کریں. سورہ محمد کی آیت ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر اللہ کی مدد آ جائے گی تو پھر ہر قسم کی پریشانیاں ایسے دور ہوتی ہیں جیسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہر جگہ کے اندھیرے وہاں جاتے ہیں کہ ایک آدمی دوربین لگائے، خوردبین لگائے. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اندھیرا تھا. جب آپ تراویح سحری کھاتے ہیں اس وقت پوری گلی میں اندھیروں کا راج ہوتا ہے. جب اشراق پڑھ کے آتے ہیں تو گلی محلے بکائے نور بن چکے ہوتے ہیں. اب اگر آدمی کو لے کے نکلے چھت پہ، مکان پہ، خوردبین، دوربین کہ کہاں گیا اندھیرا، تو اندھیرے کو سورج نے یوں بگایا کہ اندھیرے کے نام و نشان کا نہیں پتہ. جب اسلام کی مدد ہوتی ہے تو معاشرے میں پریشانی یوں جاتی ہیں جیسے طلوع آفتاب کے بعد گلی محلوں کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں. اس دور کے مسلمان کو اس بات پر تیار کیا جائے اپنے سمیت کہ مسلمانوں میں اسلامی مدد کی جائے، اور اسلامی مدد ہوگی تو مسجدیں آباد ہوں گی. عہد نبوت میں اگر کوئی ایک آدمی نماز پہ نہیں آیا تو 4 رائے قائم ہوتی تھیں. یہ نماز فجر کی نماز پہ کیوں نہیں آیا؟ یا تو فوت ہو گیا، یا اتنا بیمار ہے کہ 2 آدمیوں کے کندھا بھی اس کو سہارا دینے کے لیے کافی نہیں ہے، یا پردیس بغرض رزق روزی تجارت کے لیے چلا گیا، یا مرتد ہو گیا ہے. 5ویں رائے کوئی نہیں تھی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیر کے پیچھے دیکھا، کہنے کہ رات کو ایک آدمی اس جگہ تھا، اب نہیں ہے، سلیمان غالباً نام تھا صحابی کا۔ انہیں کہا جی رات کو کہیں سفر پہ بھی نہیں گیا، سلامت ہے، جوان ہے۔ کہنے کہ کوئی آدمی نہ تلاوت کرے، نہ تسبیح کرے، نہ دعا مانگے، نہ شراک پڑھے، جا کے پہلے پتہ کریں کہ نماز کے اندر بوری میں سے ایک دانہ گرا تو گرا کیوں۔ فاروق اعظم پوری صف کو لے کے اس کے گھر میں، یہ ہے اسلام کی مدد۔ جا کے دستک دی، بوڑھی ماں نکلی، بیٹا کہاں ہے کہ گھر میں ہے، تو سب کے چہرے فک ہو گئے، صحابی ہے، پکا مومن ہے، مسجد میں نہیں ہے، کہنے کہ مسجد میں نہیں ہے کہ رات بھر نفل پڑھتا رہا، فجر کے وقت تھک گیا، کمزوری اتری، کہنے کہ ماں نماز کا وقت داخل ہو گیا، میں فرض پڑھ کے سونے لگا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اس کو کہنا عمر، اور ساتھ جماعت آئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو نماز عشاء تراویح پڑھو، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، سو جاؤ، فجر پڑھو جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا یہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری رات کھڑے ہو کر قیام کیا۔ ہم اپنے دور میں اسلام کی بوری سے ایک دانہ بھی گرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کاش یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آج مسلمان بھی کامیاب ہوگا اور اسلام بھی سرخرو ہوگا۔